السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، سعید کوچنگ کلاسز کی طرف سے ایک دفعہ پھر ایک نئی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں جو بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ احادیث کی مشہور کتاب ریاض الصالحین سے یہ بات میں نے لی ہے۔ اس میں ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا جس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی انسان ہیں، خصوصی طور پر جو مسلم امہ ہے، ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ اور اس حدیث کی روح سے میں چونکہ مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، اس حدیث کی روح سے رب العالمین نے جو وحی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کی صورت میں اور جو وحی غیر مطلوع احادیث مبارک کی صورت میں نازل فرمائی ہے، اس کی روح سے انسانوں کے جو دل ہوتے ہیں ان کو زمین سے تشبیہ دے رکھی ہے، اور جو وحی ہے اس کو بارش سے رب العالمین نے تشبیہ دے دی ہے۔ گویا کہ جب بارش ہوتی ہے تو 3 قسم کی زمین ہوتی ہے، اور وہ 3 قسم کی زمین اپنے استطاعت، اپنے پوٹینشل، صلاحیت اور اہلیت اور کیپیبلٹی کے مطابق وہ اس بارش سے فائدہ وہ زمین لیتی ہے۔ تو وہ کس طرح؟ پہلی قسم کی جو زمین ہے جس کو زرخیز زمین کہا گیا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو یہ زرخیز جو زمین ہوتی ہے وہ نہ صرف اپنے اندر یہ پانی جذب کر کے اس کے سطح پہ، اس کے سر پہ جو مختلف قسم کی سیڈز ہوتی ہیں، فلاورز کی سیڈز ہوتی ہے، فصلوں کی سیڈز وہ ہوتے ہیں، یا جڑی بوٹیوں کے سیڈز ہوتے ہیں، تو وہ نہ صرف ان سیڈز کو وقت آنے پہ اس کو اگا سکتی ہے وہ زمین، بلکہ وہ جو پانی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے تو وہ دوسرے رب العالمین کی جو مخلوقات ہے، انسان ہے، حیوانات ہے، دوسرے نباتات ہے، جمادات ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو بھی بوقت ضرورت وہ پانی وہ دیتی ہے وہ زمین۔ یعنی ایک طرف وہ اپنے اندر جذب کر کے اپنے جو اس کے جو سیڈز ہوتے ہیں مختلف قسم کے، ان کو اگا سکتی ہے، تر و تازہ کر دیتی ہے، ان کو زرخیز بناتی ہے اپنی سطح کو، اور دوسری طرف وہ دوسروں کو پانی بھی دے سکتی ہے۔ تو جو پہلی والی زمین ہے اس کو زرخیز زمین یا جو بالکل فرٹیلائزڈ لینڈ ہوتی ہے، اس کی تشبیہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دی ہے، یا ان انسانوں کے لیے دی ہے، یا ان مسلمانوں کے لیے دی ہے کہ وہ کسی بھی مجلس میں، کسی بھی مسجد میں، کسی بھی خانقاہ میں، کسی بھی درس و دروس میں، صلحاء کے مجالس میں، واعظین کے مجالس میں، ائمہ اور جو علماء ہوتے ان کے مجالس میں جب ہوتے ہیں تو وہ ان نصائح کو، ان نصیحتوں کو، ان باتوں کو نہ صرف یاد کر لیتے ہیں وہ لوگ، بلکہ اپنے اندر جذب کر دیتے ہیں، اور پھر نہ صرف وہ جذب کر دیتے ہیں بلکہ ان پہ عمل کرنے کی خاطر وہ معاشرے کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے یا پوری انسانیت کے لیے وہ مفید لوگ بن جاتے ہیں، دوسروں کو بتاتے بھی ہیں، وہ جو اچھی باتیں انہوں نے سیکھ لی ہے وہ دوسروں کو بتاتے بھی ہیں، اپنے اندر بھی جذب کر لیتے ہیں اور پھر ان پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ان لوگوں کی مثال اس زرخیز زمین کی طرح ہے جو نہ صرف اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے، مخلوقات کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہیں۔ تو یہ لوگ بھی نہ صرف اپنے آپ کے لیے فائدہ مند ہیں بلکہ دوسرے انسانیت کے لیے، دوسرے مخلوقات کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہے۔ حدیث میں جو دوسری قسم کی زمین بتائی گئی ہے وہ ریتلی زمین ہے، جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ بارش کے پانی کو
اپنے اندر جذب تو نہیں کر سکتی، لیکن جھیل کی صورت میں، تالاب کی صورت میں وہ اپنے سطح پہ اس کو سٹور رکھتی ہے. یعنی پہلے والی میں تو سٹوریج کیپیسٹی بہت زیادہ تھی، پورے سال کے لیے یا پوری سیزن کے لیے وہ دوسروں کو پانی، وہ جو لوگ ہوتے اس کو پانی دیتے. لیکن یہ دوسری والی جو زمین ہے وہ صرف اپنے سطح پہ وہ پانی کو سٹور کر لیتی ہے. تالاب کی صورت میں یا کسی جھیل کی صورت میں یا کسی چشمے کی صورت میں وہ وقتی طور پر وہ دیتے ہیں. گویا کہ اس بارش کی پانی سے تو وہ اپنے لیے کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتی، یعنی چونکہ وہ جذب کی کیپیسٹی یا جذب کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی، تو اس پہ جو تخم ہو، جو سیڈز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ اگا نہیں سکتی. لیکن صرف وہ کیا کرتی ہے وہ زمین، وہ دوسروں کو وہ پانی، وہ تالاب کی صورت میں، جھیل کی صورت میں وہ دے سکتے ہیں، دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس ریتلی زمین کی مثال پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دی ہیں کہ وہ لوگ انہی مجالس میں بیٹھ کے جو کچھ سنتے ہیں تو اس پہ اپنے طور پہ تو عمل نہیں کرتے، لیکن دوسروں کو وہ ضرور بتاتے ہیں. تو گویا کہ یہ والے جو پہلی قسم کے جو لوگ ہیں وہ تو ٹاپ پہ ہیں، وہ تو ایکسلنٹ لوگ ہیں، لیکن یہ دوسری قسم کے جو لوگ ہیں وہ بھی اچھے ہیں، لیکن اس کے بنسبت تھوڑے اچھے ہیں. اسی طرح جو آخری اگزامپل زمین کی دے دی گئی ہے اس حدیث میں، وہ پتریلی زمین ہے، یا وہ زمین جس میں وہ اترائی ہو. یعنی جب اس پہ بارش برستی ہے تو وہ نہ اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خود پانی جذب کر لے، اور نہ یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ تالاب اور جھیل کی صورت میں، کسی پونڈ کی صورت میں وہ پانی کو وہ اپنے سطح پہ سٹور کر کے دوسرے مخلوقات کو یا دوسرے جو لوگ ہوتے ان کو دے دے. تو یہ بھی نہیں کر سکتی، بلکہ اس پہ جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے، اس طرح ہوتا ہے کہ بارش ہونے کے بعد اس طرح وہ زمین محسوس ہوتی ہے کہ گویا کہ اس پہ بارش ہوئی بھی نہ ہو. یعنی وہ نہ اپنے آپ کو اس بارش سے فائدہ پہنچا سکتی ہے وہ زمین، اور نہ وہ دوسرے مخلوقات کے لیے وہ زمین بارش ہونے کے بعد فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. تو یہ تیسری قسم کے جو لوگ ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تیسری قسم کے لوگ جو ہیں تو وہ کیا ہے، وہ بدترین لوگ ہیں. یعنی ان مجالس میں بیٹھ کے جو کچھ جو سنتے ہیں تو نہ خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، عمل تو دور کی بات ہے، اور جب وہ سمجھ نہ پائے ان باتوں کو، ان نصائح کو، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس بات کی بھی اہل نہیں ہوتے کہ وہ دوسروں کو جا کے وہ باتیں بتائیں تاکہ دوسرے لوگ اس پہ عمل کر سکے. لہٰذا یہ تین قسم کے جو لوگ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی روح سے ان تین قسم کی زمین سے جو تشبیہ دے رکھا ہے، تو آج بطور مسلمان، بطور انسان ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں. خدا نہ خواستہ، انویلنگلی، خدا نہ کرے اگر اس کیٹیگری میں ہم فال کرتے ہیں یا میں فال کرتا ہوں تو یہ میرے لیے لمحہ فکریہ ہے. مجھے چاہیے کہ میں اپنے سوچ، اپنے اپروچ، اپنے دماغ اور اپنے عمل پہ اور اپنے آپ پہ میں ضرور اس کو ریویزٹ کر دو کہ میں اس کیٹیگری میں خدا نخواستہ اگر فال کرتا ہوں تو میں بدترین لوگوں میں سے ہوں. اگر دوسری کیٹیگری میں فال کرتا ہو تو کوشش ہونی چاہیے کہ میں پہلی کیٹیگری کی طرف چلا جاؤں. یعنی روز بروز میں اپنے اعمال کے اوپر اپنے سوچ اور اپنے اطوار اور اپنے لائف سٹائل اور اپنی زندگی کے بارے میں یہ سوچ لو کہ میں کس طرح زرخیز زمین کی طرح بن جاؤں گا. لہٰذا اگر ہم پہلی والی کیٹیگری میں، پہلی والی کلاس میں ہم لوگ فال کرتے ہیں تو پھر اس پہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم رب العالمین کی شکر ادا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسی ہی کیٹیگری میں رہے. تو یہ حدیث جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بالکل اسی طرح یہ لوگ نظر آئیں کہ کس کس کیٹیگری میں ہم فال کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ عمل کی خاطر
اور ایک اچھی بات ہونے کے ناطے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرو، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کی زندگی میں بھی ایک پازیٹیو چینج، ایک مثبت تبدیلی آپ کی زندگی میں بھی آ جائیں۔ تو وقت دینے کا اور سننے کا ممنون اور مشکور ہو۔ انشاءاللہ اسی قسم کے ویڈیوز آپ کو مزید بھی مل جائیں گے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔